الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اس ایک اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اس کائنات میں تمام مخلوقات کا سردار بنا کر کھڑا کیا۔ خدا چاہتا تو کوئی اور مخلوق بنا کر ہم سب کو پیدا کر سکتا تھا، چڑیا، کتا، بلی، اس میں سے کوئی بھی ہمارے پاس آپشن نہیں تھا۔ یہ محض اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ انتہائی معزز اور محترم انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کا ہم پر ایک اور کرم یہ بھی ہوا کہ اس نے ہمیں صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں مل جاتی، اور اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو اس ایک نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ اور بیکار ٹھہرتی۔ اس بات پر ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اسلام کے نزدیک انسانی زندگی کی جو حیثیت ہے وہ ٹھیک قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بتا دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آج سے 1450 سال پہلے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور عرب میں پیدا ہوئے، اور محض 23 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں تنہا 23 سال پہلے آپ نے اللہ کی ربوبیت، اس کی توحید کا اعلان کیا، اور محض 23 سال کے اندر ایک پورا سماج کھڑا کر دیا، جہاں ایک طرف تھیوریٹیکل طور پر قرآن کے اندر اس کے پورے مسلمہ اصول تھے، تو پریکٹیکلی ایک سماج انسانوں کے سامنے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گزرنے کے تقریباً 100 سال تک بگڑی ہوئی حالت کے اندر بھی مسلمانوں کے پاس اسلام کے تصور میں پوری کلیئرٹی تھی، لیکن جب مسلمانوں کو زوال آیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی حکومتیں گرتی چلی گئی، مسلمان ذلیل ہونا شروع ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ اسلام کا تصور پوری طرح ان کے اندر مسخ ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کا تصور پہلے بدلا، اس کے بعد زوال آیا۔ آج بھی اگر اس محفل میں سوال کروں کہ انسانوں میں نیک کون ہیں، تو تقریباً 10 میں سے 9 لوگوں کا جواب یہ آئے گا کہ نیک یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے۔ اور نیکی کے اس تصور کو جو بھی طے کرے گا اس کے ایکسٹرنل فیچرز کو دیکھتے ہوئے، اس کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ طے کرے گا کہ فلاں آدمی نیک ہے اس لیے کہ ان کا لباس یہ ہے، فلاں آدمی نیک ہے اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ ہے۔ جبکہ اسلام کے نزدیک نیکی کا تصور یا خود اسلام کا تصور بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اگر یہاں پہ میں سوال کروں کہ سیاست یا پولیٹکس آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے انڈر میں ہے، اسلام کے حصے میں ہے، 10 میں سے 9 لوگ یہ جواب دیں گے کہ سیاست ایک گندگی کی چیز ہے، ایک پلید چیز کا نام ہے، اسلام تو بہت پاک صاف اور ستھرا ریلیجن ہے، سیاست کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 میں سے 9 لوگوں کا یہ جواب آئے گا، اور یہ ان لوگوں کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ ایک پورا زوال ہے مسلمانوں کا کہ ان کو یہی سکھایا گیا کہ اسلام کے باؤنڈریز صرف مسجد کے اس 4 دیواری تک، یا اسلام کے احکامات یا اس کے حدود صرف عبادات کی حد تک محدود ہے۔ نماز کس طرح پڑھا جائے اسلام بتاتا ہے، روزہ کس طرح رکھا جائے اسلام بتاتا ہے، زکوٰۃ کس طرح دی جائے اسلام بتاتا ہے، حج کس طرح کیا جائے اسلام بتاتا ہے۔ اس کے بعد کی چیزوں کے بارے میں ہم میں سے کسی کو یہ بات نہیں بتائی گئی کہ جس طرح عبادات کے معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی کے تمام نظام حیات میں، زندگی کے تمام سسٹمز آف لائف میں اسلام وہی رہنمائی کرتا ہے۔ اس چیز کے اوپر اگر کسی کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو اس کا اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس نے خدا کے متعلق غلط تصور رکھا۔ اس کا یہ خیال کہ میرا رب، میرا مالک صرف 10 گنڈے کا مالک ہے، اور اس مسجد کے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک سیکولر تصور ہے، یہ تو غیر مذہبی تصور ہے، غیر دینی تصور ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ دیکھیے،
کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سیاست کے اندر اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے تو شریف لوگ سیاست کو چھوڑ کر مسجد کے کونوں میں آ گئے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب شرافت رکھنے والے لوگ کسی میدان کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس میدان کے کون باقی رہتے ہیں؟ بدماش قسم کے لٹیرے، اچکے، چور، لوگوں کا پیسہ کھانے والے، انسانوں پر ظلم کرنے والے، یہی لوگ تو باقی رہیں گے اس میدان میں. پھر آپ کو کوئی شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ نے شریف لوگوں کو سیاست سے دور کر دیا، اسلام کو سیاسی نظام سے دور کر دیا. اور اس کی سزا ہے یہ کہ مسلمانوں کو کئی دہائیوں سے پڑ رہی ہے. دوستوں اور ساتھیوں، اس تصور کو اپنے ذہن میں مجھے اور آپ کو بٹھانا ہے کہ اسلام کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے. اسلام جہاں مسجد کے اندر انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں اس کے سیاسی زندگی میں، اس کے معاشی زندگی میں، اس کے معاشرتی زندگی میں، اس کے خاندانی زندگی میں، اس کے تجارتی زندگی میں، اس کے دوست احباب کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، تمام جگہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف جاتا ہے تو گویا وہ اسلام کے حدود سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کی جسارت کر رہا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا. جس طرح 10th کلاس میں SSC کے بچوں کو 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں، ہندی، تیلگو، انگلش، میتھ، سائنس، سوشل. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہندی میں تو 100 میں سے 100 لا لوں گا، تیلگو میں بھی 100 میں سے 100 لا لوں گا، لیکن میتھس مجھے نہیں آتا، میتھس میں فیل ہو جاؤں گا، تو صرف وہ ایک سبجیکٹ میں نہیں، تمام اس پورے کلاس میں فیل ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح مسلمان بھی کسی میدان میں اپنے آپ کو اسلام کے رہنمایانہ خطوط سے دور رکھتے ہیں تو اس کی گندگی اور نجاست ان کے پورے نظام پر، ان کی زندگی پر آتی ہے. تو یہ بات ہم سب کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ سیاست بھی اسلام کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح عبادات ہے. جس طرح نماز پڑھنا نیکی ہے، بالکل اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سیاست کرنا بھی نیکی ہے. اگر کوئی سیاستدان، اگر کوئی پولیٹیشین اس جذبے کے تحت، سماج کی خدمت کے تحت یا خدا کی رضا کے تحت سماج کے اندر کام کرتا ہے تو اس کو وہی نیکی ملے گی جس طرح ایک نفل نماز پڑھنے پر یا عبادات پر نیکی ملتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کسی کی خدمت میں رہتا ہے، خدا اپنے فرشتوں کے اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے. کتنا بڑا درجہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ مجھے انسانوں کی خدمت کرنا اس سے زیادہ عزیز تر ہے کہ میں مسجد میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں. آپ اندازہ لگائیے یہ کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان حدیثوں کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا، خدمت خلق کے اس تصور کو باہر کیوں نہیں لایا جاتا. یہ تو بتایا گیا سبحان اللہ پڑھنے سے یہ نیکیاں ملیں گے، الحمدللہ پڑھنے سے یہ نیکیاں ملیں گے، اللہ اکبر پڑھنے سے یہ نیکیاں ملیں گے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھانا یہ تو نیکی ہے، لیکن ساتھ میں اس تصور کو بھی اٹھانا ہے کہ انسانوں کی خدمت خلق. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کل قیامت کے دن خدا کے معاملے میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو خدا اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو چھوڑ دے، لیکن بندوں کے معاملے میں اگر اونچ نیچ ہوگی، حقوق العباد میں اگر کمی ہوگی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اسلام نے پورے اصولوں کو پیش کیا ہے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے، بلکہ زندگی کے تمام سسٹمز اسلام کا حصہ ہے. تو پھر اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف لائف کیا ہے؟ یہ اصولوں کو بتانے کے بعد ابھی آنے والے میونسپل کارپوریشن سے اس کے اوپر کچھ گفتگو کر کے اپنی جگہ لوں گا. اسلام کا سیاسی نظام 3 اصولوں پر ٹھہرا ہوا ہے. اس کا پہلا اصول توحید ہے. اسلام کے سیاسی نظام کا فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا کریٹر اللہ ہے، تو اس کا مالک بھی اللہ ہوگا. جس طرح پیدا اس نے انسانوں کو کیا، تمام چیزوں کو کیا، تو پھر وہ بنا کر دنیا میں کوئی دور نہیں چلے گیا، بلکہ اس کا مالک، اس کا حکمران، لوگوں کو حکم دینے والا، قانون دینے والا بھی وہی ہے. سوورینٹی، حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ اسلام کے سیاسی نظام کا پہلا اصول ہے. اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بڑا بننے کے لیے اگر کوئی سیاست میں آتا ہے تو اسلامی سیاست کے اندر اس کو کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر سیاست کے اندر کس کی بڑائی ہوگی یہ کلیئر کر دیا گیا. اگر کوئی لوگوں کے اوپر قابض ہونے کے لیے، لوگوں کے اوپر دھاک جمانے کے لیے، لوگوں کے اوپر بڑا بننے کے لیے اسلام کے اندر سیاسی نظام کے اندر آتا ہے تو اسلام کے سیاسی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کے سیاسی نظام کے تصور میں سوورینٹی، حاکمیت مکمل اللہ کی ہے. کوئی حاکم، کوئی بڑا نہیں ہوگا، نہ کوئی نسل ہوگی، نہ کوئی گروہ ہوگا، نہ کوئی لوگ ہوں گے، بلکہ مکمل قادر مطلق
سوورین، حاکم، پاورفل صرف اور صرف اللہ ہے. یہ اسلام کے سیاسی نظام کا پہلا اصول ہے. اسلام کے سیاسی نظام کا دوسرا اصول خلاف رسالت ہے کہ یہ جو اللہ نے حاکمیت اپنے پاس رکھی ہے تو پھر وہ کیا حکم دیتا ہے، کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ایسے کون سے کام ہیں جو کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے، ایسے کون سے کام ہیں جسے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ نے نبیوں کے ذریعے وہ تمام چیزیں انسانوں تک پہنچا دی اور ان نبیوں نے ان چیزوں کو اس دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قرآن آپ کے اوپر نازل ہوئی وہیں پر پریکٹیکلی مدینے کا پورا اسلامی سماج آپ نے بنا دیا. اگر کوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کا تصور سیاسی کیا ہوگا یا اسلام کا وہ سماج کیسے ہوگا، وہ ڈریم سوسائٹی کیسی ہوگی، تو آج بھی مدینے کے سماج کے اوپر کئی آرٹیکلز اور کئی کتابیں لکھے ہوئے وہ دیکھ سکتا ہے. تو اسلام کا دوسرا تصور رسالت ہے کہ وہ اپنی حاکمیت خدا اپنے رسول کے ذریعے احکامات بھیج کر پوری کرتا ہے. اب اگر کوئی اس دائرے کار سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس تصور رسالت سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کا اسلام کے سیاسی نظام سے، تصور سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسلام کے سیاسی نظام کا تیسرا بیسک پوائنٹ خلافت ہے. خلافت کیا ہے؟ یہ انسانوں کی خلافت ہے. اسلام کہتا ہے کہ حاکمیت تمہاری نہیں ہے، بڑھوتری تمہاری نہیں ہے، تم لوگوں میں بڑے نہیں ہو، ہاں تم خلیفہ ہو. اسلام نے خلافت کا تصور دیا. خلافت کا تصور کیا ہے؟ خلافت کا تصور یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے ایک 10 منزل کے اپارٹمنٹ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ آپ کا نائب ٹھہرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس دنیا کو اللہ نے انسانوں کے حوالے کیا. جس طرح آپ 10 منزل کا اپارٹمنٹ کسی کے حوالے کرتے ہیں تو کیا وہ شخص اس کا مالک ہو گیا؟ بالکل وہ اس کا مالک نہیں ہوا، وہ آپ کا رکھا ہوا ایک غلام ہے. انسانوں کی حیثیت اس دنیا میں یہی ہے. ہم کوئی مالک نہیں ہے. یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا بھی ہماری نہیں ہے، یہ زبان بھی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی بھی ہماری نہیں ہے. یہ سب کچھ خدا کی ہے اور اس کو امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا. کسی کو 40 سال کے لیے، کسی کو 50 سال کے لیے، کسی کو 70 سال کے لیے. ہم اس کے مالک نہیں، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم اس کے امانت دار ہیں. جس طرح کوئی حج کو جاتے وقت ایک 20 تولے سونا اپنے پڑوسی کے پاس رکھتا ہے کہ میں، میری بیوی، بچے حج کو جا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، یہ 20 تولے سونا آپ کے پاس رکھیے. ٹھیک ٹھیک انسانوں کی حیثیت اس دنیا میں یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے خدا نے اس دنیا کو ہمارے حوالے کیا ہے. ہم اس دنیا کے مالک نہیں ہیں، ہم خلیفہ ہیں، نائب ہیں اس کے. تو جس طرح وہ زمین کا مالک وہ نہیں ہوتا، اس کا خلیفہ ہے، ہم بھی اس دنیا کے خلیفہ نہیں ہیں. ہمیں کام کرنے کا اختیار دیا گیا، ہمیں کام کرنے کا پاور ہے، لیکن اتنا ہی ہم اختیار استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے مالک کے بتائے ہوئے حدود ہیں. مالک کے بتائے ہوئے حدود کے ہم باہر نہیں جا سکتے. ڈیموکریسی کے اندر اور اسلام کے خلافت کے تصور کے اندر یہی ایک بیسک ڈیفرنس ہے. ڈیموکریسی کے اندر 100 میں سے اگر 51% لوگ بولے شراب جائز ہے تو شراب جائز ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کے تصور خلافت میں 100 میں سے 100 بھی شراب کو حلال کرنے بیٹھے تو شراب حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بتائے ہوئے کچھ حدود ہیں. اس حدود کے باہر انسان چاہے جو بھی کر لے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے وہ جائز کر بھی لے تو مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہوگا. ڈیموکریسی کے اندر عوام کی حاکمیت ہوتی ہے. 100 میں سے 50 آج اگر کہے کہ یہ دن نہیں رات ہے تو یہ رات ہو جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ اصول اور کچھ باؤنڈریز بنا دیے گئے. اس کے اندر کے فیصلے تم لوگ کر سکتے ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس کے درمیان کے فیصلے انسان کر سکتا ہے، لیکن وہ فیصلے اسلامی شریعت سے اگر ٹکراتے ہیں تو وہ اسلام کے تصور سیاست سے باہر ہیں. وہ شخص چاہے کتنے نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، اپنے آپ کو نیک وہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس نے مسجد کے اندر تو خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا، لیکن سیاسی میدان کے اندر اس نے اپنے نفس کو رب مانا ہے، اپنی مرضی سے اس نے فیصلے کیے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات نفس کو رب بنا لیا. لوگ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے اپنے خواہشات کو خدا بنانا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں جب جب تم اپنی مرضی کی بات سنتے ہو اور وہ مرضی کی بات خدا کے احکامات سے ٹکراتی ہے تو جب تم نے خدا کے حاکمیت کو کم کیا، اپنے نفس کے رب ہونے کا تم نے اعلان کر دیا. چاہے زبان سے تم نے اپنے نفس کو اللہ نہیں کہا، لیکن اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو گویا تم نے اپنے خواہشات نفس کو رب بنا لیا. یہ اسلام کے سیاسی تصور کے 3 بیسک پہلو ہیں: توحید،
اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، حکم دینے والا، قانون دینے والا سب اللہ، اور اس کا مالک بھی وہی ہے۔ رسالت، اس کے اصول نبیوں کے ذریعے بھیج دیے گئے، اس کے بعد اس کے گائیڈ لائنس میں انسان خلافت کرے گا، اپنی مرضی سے کوشش کرے گا کہ بہتر سے بہتر وہ کام کرے۔ اب آئیے ہمارے میونسپل الیکشنز، ابھی آنے والے 10 دنوں کے اندر ہمارے میونسپل الیکشنز ہونے والے ہیں۔ 1995 سے پہلے ہندوستان کے اندر باضابطہ میونسپل الیکشنز کا کوئی تصور نہیں تھا، کبھی 5 سال کبھی 10 سال میں ایک بار ہوتے تھے، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے 1995 سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کیا، دستور کا حصہ بنا دیا کہ ہر 5 سال کے اندر باضابطہ میونسپل الیکشنز ہوں گے، اور اس کا بجٹ رکھ دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کی ریاستوں کے اندر ہر 5 سال میں، کبھی دیر ہو جائے تو 6 سال کے اندر بہرحال الیکشنز ہونا طے ہے، یہ دستوری حصہ ہے۔ اب اس میونسپل الیکشنز کے ڈیوٹیز کیا ہوں گے؟ ہندوستان کے دستور نے 18 ڈیوٹیز اس میونسپل کارپوریشن کو دیے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے ریاست کو، اسٹیٹ کو اختیار دیا، اس لیے کہ میونسپل الیکشنز یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ تلنگانہ اپنے رولز بنا سکتا ہے، بہار اپنے رولز بنا سکتا ہے، لیکن پورے ہندوستانی سطح پر 18 ان کے کام بتا دیے گئے کہ جو بھی میونسپل کارپوریشن بنے گا، جی ایچ ایم سی چونکہ بڑا ہے تو اس کے الگ کام، الگ ایکٹ پاس کیا گیا حیدرآباد کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کریم نگر، ورنگل اور کھمم یا اس قسم کے میونسپل کارپوریشن جو ہوں گے تو ان کے یہ 18 کام ہیں۔ پانی کی فراہمی، گھروں کے تعمیر کا کام، ڈرینیج کا کام، سیویج کا کام، صفائی کا کام، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے کا کام، پراپرٹی کے ٹیکس وصول کرنے کا کام، روڈ کو بنانے کا کام، سوشل ڈیولپمنٹ کا کام، اگر کسی وارڈ میں لنگڑے اور لولے افراد ہیں، ضعیف افراد ہیں تو ان کو پینشن کی فراہمی کرنے کا کام، اس طرح قبرستانوں کی، کریمیٹوریمز کی حفاظت کا کام، سلاٹر ہاؤسز کا کام، اس طرح 18 کام میونسپل کارپوریشن کے رکھ دیے گئے، اور ان کو باضابطہ مرکزی حکومت سے اور ریاستی حکومت سے بجٹ سینکشن ہوتا ہے۔ کچھ حصہ تو یہ لوگ ٹیکس کے نام پہ وصول کرتے ہیں۔ پچھلے سال کریم نگر کی میونسپل نے 43 کروڑ کا ٹیکس ہم سے لیا، اس کے باوجود بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو روڈ بنانے کے لیے یہ مرکز سے فنڈز لیتے ہیں، ریاست سے فنڈز لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کارپوریٹر کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے اندر کارپوریٹر کی حیثیت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے کریم نگر میں 66 ڈویژنز بنا دیے گئے، ہر 5000 5,500 کے اوپر ایک نمائندے کو چنا جائے گا، یہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا۔ اس میں کچھ ریزرویشن رکھ دیے گئے کہ خواتین کے اتنے سیٹس ہوں گے، ایس سیز اور ایس ٹیز اور بی سیز کے اتنے سیٹ ہوں گے۔ اب ان 5000 لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو وہ کارپوریشن کے اندر بھیجے۔ اب اس فرد کی ذمہ داریاں کیا ہوگی؟ اس فرد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے محلے کے یہ جو 18 کام ہیں جو میں نے آپ کو گنائے ہیں، اس سلسلے میں جو بھی اس محلے کی ضرورت ہوگی، جو بھی اس وارڈ کی ضرورت ہوگی، وہ کارپوریشن تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس حیثیت سے آپ اس ہندوستان کے دستور کو دیکھیے اور اسلام کے بتائے ہوئے اصول کو دیکھیے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر تم میں سے کوئی 10 سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا، غور سے سنیے، اگر تم میں سے کوئی 10 سے زیادہ لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا اور وہ اپنا پرسنل کام جس طرح صبح و شام کرتا ہے، اگر وہ پبلک کا کام نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اون دے منہ سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کلیئرلی بتا دیا۔ اب کسی کی مجال ہے کہ اس حدیث سننے کے بعد اپنی آخرت کا وہ سودا کر لے؟ وہی آدمی اب اپنے آپ کو میدان میں لائے گا جس کو اس بات کا پورا علم ہوگا کہ میں ضرور انسانوں کی خدمت کے لیے، میں ضرور انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے میدان میں آؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے، 5 سال کے لیے لوگوں میں آپ کا نام تو ہو جائے گا، شہرت تو ہو جائے گی، لیکن بڑا بننے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یا کوئی اور مقاصد سے کوئی میدان میں آتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے لوگوں کی زبانوں پر تو ہوگا، لیکن جس طرح اجیت پوار صاحب ڈپٹی چیف منسٹر تھے، بہت سا محنت کر کے اس پارٹی سے اس پارٹی، اس پارٹی سے اس پارٹی کودتے رہے، لیکن اچانک ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اور ان کی جان یہاں سے نکل گئی۔ انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ان تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اپنی قسمت اس میدان میں آزمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس میدان میں آئیں۔ اگر اس مقصد سے وہ میدان میں آئیں گے تو ان کا ایک ایک قدم عبادت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے انسانوں کی خدمت کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا او کما قال، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا ایسا ہے جیسا
خدا کی رحمت کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ تو پہلی شرط، جو شخص بھی اپنے آپ کو اس میدان میں آزمانا چاہتا ہے اس کو پورا اختیار ہے۔ اسلام نے بھی اسے اختیار دیا، ہندوستان کے دستور نے بھی اسے اختیار دیا، لیکن اس کی بنیاد کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں۔ اسلام کے اندر تو بڑائی کا تصور کلیئر ہو گیا، حاکمیت اور سوورینٹی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ انسان چاہ کے بھی 10-15 سال کے لیے بڑا ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ بڑائی کس کی ہے۔ یہ پہلی چیز کہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ میدان میں آئے۔ دوسری چیز، وہ انسانوں کی خدمت کے تصور سے آئے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے اس میونسپل بلدیہ الیکشن کے اندر ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا، سیاست برائے خدمت۔ سیاست پیسے بٹورنے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت نیک کام ہے۔ سیاست اپنی دھاک جمانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو انبیائی کام ہے۔ سماج کا لیڈر بننا، ہر نبی اپنے زمانے کا سماج کا لیڈر تھا، وہ اپنے زمانے کے برننگ ایشوز کو اٹھاتا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو بہت مبارک، آپ ایک بہت اچھے میدان میں اپنے آپ کو آزما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ اپنے آپ کو جنت کے مستحق ٹھہرائیں گے اگر آپ سیاست کو خدمت کے تصور سے کریں گے۔ تو پہلی چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی، دوسری چیز انسانیت کی خدمت۔ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، مجھے ووٹ ڈالنے والا ہو، مجھے ووٹ نہ ڈالنے والا ہو، انسانیت کی خدمت کے لیے، اس لیے کہ آپ اپنی بڑائی کے لیے میدان میں نہیں آئے، آپ اس خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اور ضرور آپ دیکھیں گے کہ اس جذبے کے تحت ہمارا جو بھائی بھی میدان میں اترتا ہے، اس کی ایک ایک نیکی کل قیامت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم سب کی عبادت سے بڑی ہوگی، اس لیے کہ 5 سال انسانوں کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو سوچ کر اس میدان میں قدم رکھیے، انسانوں کی خدمت کے جذبے کے تحت قدم رکھیے۔ تیسری چیز، سماج کی فلاح و بہبود۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ نمائندے بن کر اٹھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے کا کام کرے اور برائیوں سے روکے۔ ہمارے کارپوریٹرز کا کام صرف صاف پانی پہنچانا، ڈرینیج کا کام ختم کرنا، یہ تو ہندوستان کے دستور کے حساب سے ہے، لیکن اسلام کے تصور سیاست کے نظام سے ان کی ایک اور ایکسٹرا ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سماج کے اندر دیکھتے جائیں کہ کیسی برائی پنپ رہی ہے۔ کیا ڈرگس کا یا گانجے کا کاروبار میرے محلے میں گرم ہے؟ کیا عورتیں اپنی جسموں کو بیچ رہی ہے؟ کیا لوگ یہاں پر سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو یہاں پر خدا کے تصور کے بارے میں غفلت ہے؟ یہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے جو ہندوستان کا دستور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا ہمیشہ کا دستور قرآن ان کے سر پر ڈالتا ہے۔ یہاں کے میونسپل کارپوریشن کے اندر تو اس بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن، اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب ذمہ دار ہو، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے ایگزامپل دے کر کہا کہ ایک باپ سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے اس کے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بالکل اسی طرح ہمارے کارپوریٹر سے ان 5000 عوام کی فلاح و بہبود، ان کی خدمت، اس کو اسلام کے تصور سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ قرآن کی اضافی ذمہ داری بلکہ بنیادی ذمہ داری ہے، وہ صرف ان کی نہیں ہم سب کی ہے۔ میں اگلے خطبے کے اندر، آج کے خطبے میں تو کارپوریٹر کی ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کی، اگلے خطبے کے اندر عوام کی ذمہ داریوں پہ بات کروں گا بہت تفصیل سے۔ تو یہ صرف ان کی نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کو روکنے کا کام کرے۔ اگر ان 3 نیک جذبات کے تحت ہمارا کوئی بھائی میدان میں آتا ہے تو آگے بڑھیے اور اس کو ووٹ ڈالیے، اس کو کامیاب کریے۔ کل قیامت کے دن کم از کم آپ اپنی حجت سے اتر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اس تصور کے ساتھ کہ اس بھائی کے اندر میں نے محسوس کیا کہ یہ خدا کی رضا، اس کی خوشنودی، انسانیت کی خدمت اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے میدان میں آیا تھا، وہ نیکیوں کا فروغ اور برائیوں کو روکنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ کام کرتا نہیں کرتا تیرا اور تیرے اس بندے کا معاملہ ہے، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام صرف مساجد کے محدود باؤنڈریز تک نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کے اندر ہے، اور اس پوری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبے حیات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے میرے بزنس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میری جماعت کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر سماج میں میری کوئی ذمہ داری ہے تو اس پر بھی بولنا ہوگا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ پوچھنے والا نہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ کا حساب وہاں دینا ہے۔ اگر اس چھوٹی سی زندگی کے اندر تھوڑی سی خود نمائی، تھوڑی سی بڑھوتری، تھوڑی سی عزت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو اگر کوئی قربان کرتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آنے والے بلدیاتی الیکشنز کے اندر مثالی کارپوریٹرز کو ہمیں منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی اس جذبے کے تحت میدان میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزم عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو استقامت عطا فرما، ان کو تیری نصرت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کی رہنمائی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے صحیح تصور کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سماج کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، نیکیوں کے فروغ کی بھی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔